اس میں آپ کو مخلوقات نظر آئے. پھر آپ نے تحقیق کی، پتہ چلا اس ذرے کی عمر جو ہے وہ کتنا دن ہے، مثلا سال بھر ہے. اس ذرے کی عمر سال بھر ہے. یا یہ کہ ذرے کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کی سب کی عمر ملا کے سال ہے. اور اس میں جو مخلوقات ہیں ان کی عمر جو ہے فی مخلوق 1 منٹ 1.5 منٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو مخلوق ہے 1.5 منٹ زندہ رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ذرے پہ حکومتیں بنی ہوئی ہیں، ملک بنے ہوئے ہیں، شہر بنے ہوئے ہیں، محلے بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی شہر میں کونسلر بننے کے لیے لڑ رہا ہے، اس ذرے کے اوپر دیکھیں، پتہ چلا کوئی اس محلے کے کونسلر بننے کے لیے لڑ رہا ہے اور مر رہا ہے اور مار رہا ہے. کوئی گورنر بننے کے لیے لڑ رہا ہے، مر رہا ہے اور مار رہا ہے. کوئی وزیر و صدر بننے کے لیے لڑ رہا ہے، مر رہا ہے اور مار رہا ہے. کوئی حکومت اس ذرے کی چاہ رہا ہے، کوئی اس میں گھر بنا کے تکبر کر رہا ہے، کوئی کارخانہ اس میں بنا کے اکڑ دکھا رہا ہے. اور یہ مخلوقات خدا سے جنگ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب ہم پیغام سنیں کہ خدا ان کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم یہ 1.5-2 منٹ میری عبادت میں گزارو تو تم کو ایسی دنیا ملے گی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور تم 1.5-2 منٹ اگر عبادت میں گزارو تو تمہیں وہ جزا ملے گی کہ اس کی عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ جزا ہوگی. تو اس پر بیٹھ کے ہم سب ہنسیں گے کہ ذرے کے اوپر چند مخلوقات ہیں اور وہ اس 1-1.5 منٹ کی لذت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے جنگ کر رہی ہے. اس ذرے کے اوپر مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک آدمی اس ملک کی حکومت کے لیے، ایک آدمی کارخانے کی ایک بڑی جاب کے لیے، ایک آدمی اس شہر میں حکومت کے لیے، ایک آدمی اس محلے سے سلیکٹ ہونے کے لیے، ایک آدمی جمعداروں کے اوپر حکومت کے لیے کیا کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے. تو ہم سب کو ہنسی آئے گی کہ 1.5 منٹ کی عمر کے لیے اس ذرے سے اتنی ان کو محبت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے سارے باتوں کو بھلا دیا. ہم سب ہنسیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ ذرہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ دنیا، اور وہ مخلوقات بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم، اور ہمارے اوپر ملائکہ ہنستے ہوں گے کہ 60، 70 اور 100 سال کی عمر کے لیے اور اس مختصر سی زمین پہ حکومت کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک باغ کے لیے، ایک طاقت کے لیے، ایک قدرت کے لیے، ایک نوکری کے لیے، ایک نام کے لیے، ایک نمود کے لیے، یہ سب لوگ خدا کو بھلا چکے ہیں. جبکہ اگر خدا کو انہوں نے بھلا دیا تو ہمیشہ کا عذاب پائیں گے، اور اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھا اور اس کی اگر اطاعت کی تو ہمیشہ کے لیے نعمتیں پائیں گے. یاد رکھیں جو کیفیت ہماری اس ذرے کو دیکھ کے ہوگی اس سے کہیں زیادہ ہم پر ملائکہ ہنستے ہوں. یہ گورنر بننے کے لیے قتل عام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی حکومت حاصل کرنے کے لیے فسق و فجور کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں. ان کی عمریں 60 سال ہو چکی ہیں. اب یہ کس حکومت کے خواہش مند ہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ 100 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کوئی بھی حاکم عام طور پہ 80 سال کی عمر سے زیادہ حکومت نہ کر سکا؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ 85 سال اور 90 سال کے بعد حکومت کی طاقت نہیں رہتی؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اگر 90 سال کے بعد زندہ بھی رہا تو لیکن بیکار ہو کے رہا؟ بس یہ 60 سال اور 70 سال کی عمر میں کس چیز کے لیے قتل عام ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہم اس ذرے پہ رہنے والی مخلوقات کے اوپر ہنسیں گے، بالکل ایسی لوگ ہم پہ ملائکہ ہم پہ ہنسیں گے. ہماری بالکل وہی کیفیت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو تمہارے لیے راہوں کو کھول دیں گے اور ایسا رزق دیں گے جس کا تم نے گمان نہیں کیا. اگر تم ہماری عبادت کرو گے، اگر تم ہماری راہ پہ چلو گے تمہیں جنت دیں گے اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہو گے. اگر تم ہماری مخالفت کرو گے تو جہنم پہ جاؤ گے جہاں پر ہمیشہ کے لیے رہو گے. جبکہ ہمیں علم نہیں کہ ہم 30 سال کے ہو جائیں یا 40 کے ہو جائیں یا 45 کے ہو جائیں یا 50 کے ہو جائیں یا گناہ کرنے کے اگلے دن دنیا سے چلے جائیں یا گناہ کرنے کے ایک ہفتے بعد دنیا سے چلے جائیں. جس مکان کے لیے زمین قبضہ کر رہے ہیں، جس مکان کے لیے کسی کا حق مار رہے ہیں، جس مکان کے لیے بہن و بھائی کو حق سے محروم کر رہے ہیں، آیا اس مکان میں زندگی گزار سکیں گے؟ نہیں، کوئی یقین نہیں ہے. لیکن اس کا یقین ہے کہ اگر آج ہم نے حق مار لیا تو کل اس کا جواب ضرور دینا ہے، چاہے رہنا ملے یا نہ ملے. آج اگر ہم نے رشوت لے لی تو کل اس کا جواب ضرور دینا ہے، چاہے کہ رشوت ہم کل کھا سکیں یا نہ کھا سکیں. آج اگر ہم نے حرام سے یہ پیسے لے کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، لے تو لیے، اب ہم انہیں استعمال کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، ہمیں کسی کو یقین نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج رات کو ہمیں لا کے 1 لاکھ روپے دے حرام کے، کیا ہمیں یقین ہے اس کو استعمال کر سکیں گے؟ پتہ چلا وہ ہم نے لا کے الماری پہ رکھ کے ہمارا دم نکل گیا اور راتیں ہماری کھائیں گے، ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن حساب
انہیں استعمال کرنے کا یقین نہیں ہے، لیکن حساب دینے کا یقین ہے کہ ہاں حساب ہمیں دینا ہے۔ ایک بڑی تعداد دنیا کی جو ہے وہ ایک نشے کی سی کیفیت میں ہے، ہر شخص اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو بھول رہا ہے، رسول اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو بھول رہا ہے، ائمہ علیہ السلام کو بھول رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد اس دنیا سے محبت میں ایسی گرفتار ہوئی ہے کہ خدا رسول اور ائمہ سے جنگ کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کی یعنی گناہوں کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ رأس كل خطيئة حب الدنیا، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ لہذا پہلی چیز جو تمام انبیاء نے بتائی وہ کیا چیز ہے؟ کہ کون ہے دنیا بنانے والا، تم کہاں سے آئے وہ یہ سوچو، دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، اور خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے۔ اور انبیاء کے بعد ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ، اور اس کے بعد اہم تعلیم تھی تمام انبیاء اور تمام اوصیاء کی وہ تھی کہ ایک دن آئے گا جب حساب و کتاب ہوگا، تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء نے دیا، تمام ائمہ نے دیا، تمام لوگ اگر عقل استعمال کریں تو چیز نظر آتی ہے کہ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے قلعے یہی رہ گئے، محل بنانے والے چلے گئے۔ کبھی آپ لال قلعے میں کھڑے ہوں دہلی کے، کبھی آپ آگرہ کے قلعے میں کھڑے ہوں، کبھی آپ لاہور کے قلعے میں کھڑے ہوں، اور یہ سوچیں کہ کتنے مظلوموں سے انہوں نے مال جمع کیا تھا۔ اب اگر سوچنا شروع کریں کہ یہاں ایک زمین ہوگی، اس زمین پہ اناج کچھ لوگ اگاتے تھے، یہ بادشاہ ان سے مال چھینتے تھے زبردستی، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا لیکن ان سے مال زبردستی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ عیاشی کے لیے اور فحاشی کے لیے محل بناتے تھے، حرم سرائے بناتے تھے اور قلعے بناتے تھے۔ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور یہ سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس سردیوں میں اور گرمیوں میں کسی قسم کے سکون کا سامان نہیں تھا، اور یہ ان محلوں میں بیٹھتے تھے کہ جو آج ان کے لیے خود ایک عبرت کی جگہ بنے ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ ان میں سے بادشاہوں کی روحیں اس عالم سے ان محلوں کو دیکھتی ہوں گی جن پہ آج ٹکٹ لگے ہوئے ہیں۔ ان قلعوں میں آج لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کہ جہاں کا لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ وہ سوچتے ہوں گے ان قلعوں کو بنانے کے لیے کتنے بیوہ یتیموں کے حق کو مارا، ان قلعوں کو بنانے کے لیے کتنی جگہ ہم نے لشکر کشی کی، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگوں کے آدھے آدھے اناج کو ہم نے لے لیا، ان کی اولادوں کو بھوکا رکھا، اس کے بعد یہ قلعہ بنایا، یہ قلعہ باقی ہے اور ہم ختم ہو گئے، اس قلعے کا عذاب باقی ہے، اس کی لذتیں ختم ہو گئی۔ سب سے بدترین چیز جو انسان کو اس جانب لے جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت انسان کو بہکاتی ہے۔ اب انسان دنیا میں بلاخر دنیا سے لطف اندوز ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ لہذا ہماری رحمانیت نہیں ہے کہ ہم جائے کسی غار میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دنیا کو چھوڑ دیں۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے رہنا ہے کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اسی مرضی سے رہنے کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عبادت کہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انس کو ہم نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ ہر وقت سجدے میں رہنا نہیں ہے، ہر وقت نماز میں رہنا نہیں ہے، ہر وقت روزے میں رہنا نہیں ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ دنیا میں رہو، صبح اٹھو، لیکن جب جاؤ تو کسی کے حق کو پامال نہ کرو، جو کام کرو وہ حلال کا کام کرو، جہاں پہ کام کرو وہاں پر کام چوری نہ کرو، جو کام کر رہے ہو اس کی اجرت لو، ایسا نہ ہو کہ اجرت مل رہی ہے اس کے باوجود ایک فائل کو آگے نیچے کرنے کے، آگے پیچھے کرنے کے پیسے لو۔ یہ سب عبادت ہے۔ اگر بینک میں ہو تمہارا کام بل جمع کرنا ہے تو 12 بجے سے وضو کی تیاری نہ کرو۔ کیا گھر پہ 12 بجے سے وضو کی تیاری کرتے ہو؟ بینک میں بل جمع کرنے کا ٹائم 2 بجے تک ہے، بس 2 بجے تک کھڑکی پہ بیٹھو۔ اب پہلے وقت میں نماز پڑھنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کا کام ہے بینکوں میں بل جمع کرانا یا پبلک ڈیلنگ، یاد رکھیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ کیوں کہ باہر مجمع لگائیے، اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، باہر مجمع لگائے جو ڈیو ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں اور جو پیسہ خرچ کر کے آئیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ اس آدمی کو نماز کا شوق ہے۔ یہ گھر میں تو نماز پڑھتا نہیں ہے اول وقت میں، آفس میں 12 بجے سے وضو کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ سب گمراہی کی چیز ہے۔
یعنی نصیحت کریں ایسے مومنین کو کہ پبلک ڈیلنگ کے وقت نمازوں میں مصروف ہوں. کیوں کہ اگر ان کو کام دیا گیا ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ 2 بجے تک مل لو. ان کا کام یہ نہیں کہ 12 بجے سے پاؤں دھو کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد کہو کہ جی نماز پڑھنی ہے 1 بجے اور 2 بجے نماز سے فارغ ہوئے کہ گھروں کے اندر یہی کرتے ہو کہ 12 بجے سے بیٹھتے ہو اور 2 بجے تک نماز پڑھتے ہو. نہیں, 2 بجے کے بعد نماز پڑھو تاکہ جو لوگ باہر کھڑے دھوپ میں ہی پریشان نہ ہو. یہ عبادت. ماں باپ کی خدمت کرو, بیوی بچوں کا خیال کرو, اڑوسی پڑوسی کا خیال کرو, کسی کے لیے زحمت نہ بنو, یہ عبادت ہے. اپنے واجبات پہ عمل کرو, اپنے محرمات سے بچو, کسی کے لیے مشکل کا سبب نہ بنو, یہ عبادت ہے. اب اگر انسان اس طریقے سے چلتا چلا جائے تو پتہ چلے گا نہ اسلام ایک الگ دین چاہتا ہے. اسلام کوئی طالبانی دین نہیں چاہتا قتل عام کا. اسلام ایک طالبانی فتنہ نہیں چاہتا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ چہروں پہ داڑیاں اور 400 ہیروئن بک رہی ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو سود پہ پیسہ دے رہا ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھ رہا ہو باہر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی جی بل لے لو. اسلام کہتا ہے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی اجرت مل رہی ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دو. پیسہ کم پڑ رہا ہے نوکری چھوڑ تو خدا پہ توکل کرو. پیسہ کم پڑ رہا ہے اس نوکری کے بعد دوسرا کام کرو. پیسہ کم پڑ رہا ہے اپنے لیے چپس کا کیبل لگانا بے عزتی نہ سمجھو. بے عزتی اس میں کسی سے پیسہ مانگو ناحق. ہمارے کتنے لوگ ہیں رشوت لینے میں ان کو شرم نہیں آتی, لیکن اگر کہا جائے کہ جو پیسے کم پڑ رہے ہیں چپس لگا لو, کہیں گے یہ گناہ ہے. نہ, گناہ نہیں ہے. موچی قابل احترام ہے اس سے کہ جو حرام کماتا ہے. موچی کے ہاتھ جو ہیں قابل احترام ہے, حتیٰ خدا اور رسول اس ہاتھوں کا احترام کرتے ہیں. کیوں کہ وہ حلال کما رہا ہے. ان ہاتھوں کی نسبت کہ جو بہت صاف ستھرے ہیں اور کبھی کبھی ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہو لیکن حرام کر رہے ہیں. موچی برا نہیں ہے, کم پیسے کمانے والا برا نہیں ہے. برا وہ ہے جو خدا سے جنگ لڑ رہا ہے. تمام مشکلات کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت انسان کو لے جاتی ہے کس کی جانب؟ گناہ کی جانب. یہ انسان خدا, دنیا کی محبت انسان کو لے جاتی ہے کس کی جانب؟ خدا سے جنگ کی جانب. کہ انسان خدا سے جنگ کرے. خدا سے جنگ کیا چیز؟ حرام. خدا سے جنگ کیا چیز؟ واجبات کو ترک کرنا. خدا سے جنگ کیا چیز؟ خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کے احکامات کو نظر انداز کر دینا. یہ خدا سے جنگ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جب یہ گفتگو ہوئی تو انسان اور چیزوں کو بھول جائے. پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ رقص اور موسیقی اور گانا اور بجانا اور بے پردے کی شادیوں میں آرام سے ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس وقت. اگر اس وقت کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے تو مطمئن ہو جائیں کہ یہ جو ہم نے محفل بنائی ہے اس میں ہم بھی شریک ہو گئے. یہ تصور کرنا کہ نہیں ہم نے تو شادی رکھی تھی, نہیں آپ نے شادی رکھی تھی کوئی بات نہیں, جو مکس گیدرنگ رکھی اس کا حساب دینا پڑے گا. کس نے گمراہ کیا؟ ہم نے گمراہ کیا. گناہوں کے اثرات میں سے جو ایک سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ تدریجاً انسان کو عادت ہو جاتی ہے اور خدا سے جنگ کرنی. وہ کیا چیز ہے یاد رکھیں کہ روایات میں بیان ہوا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تفسیر سورہ ناس میں روایات میں بیان ہوا. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام الذی یوسوس فی صدور الناس کے ضمن میں یہ وسوسہ کرنے والے کون ہیں؟ خدا کی راہ سے ہٹانے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس. یہ خناس یعنی شیطان کون ہے؟ جو سینوں میں انسان کے وسوسہ کرتا ہے, جو بہکاتے ہیں. یہ بہکانے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس. بعض دفعہ شیاطین کا کام کون کرتے ہیں؟ انسان کرتے ہیں. بعض دفعہ شیاطین کا کام کون کرتے ہیں؟ بہکانے کا کام جن کرتے ہیں. ڈرے اس سے انسان کہ وہ شیاطین میں داخل ہو جائے. فقط شیعہ ہونا, فقط سید ہونا کافی نہیں ہے. ڈرے اس سے کہ وہ کچھ مومنین کو, کچھ مسلمین کو گناہ کی جانب لے جا رہا ہو. وہ گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے نوجوان دوسرے سے کہ گانے کے لیے فلانا MP3 زیادہ بہتر ہے, اتنا جملہ کافی ہے گناہ کے لیے. فلانا آدمی جو ہے وہ